حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کیوں پیا؟ حضرت خالد بن ولید نے عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بوڑھا پادری آپ کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک پڑیا تھی۔ اس نے حضرت خالد سے عرض کیا کہ آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں۔ اس نے کہا اگر تم نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے۔ حضرت خالد نے کہا نہیں، ہم پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے، بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پادری بولا اگر تم اس قلعے کا محاصرہ نہیں اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا اگر تمہارا یقین ہے تو لو پھر یہ زہر کھا کر دکھاؤ۔ کیونکہ ناظرین آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور یہ دعا بسم اللہ و باللہ رب الارض و رب السماوات والارض لا یضر ما اسمد پڑھ کر وہ زہر پھانک لیا اور اوپر سے پانی پی لیا۔ بوڑھے پادری کو مکمل یقین تھا کہ یہ چند لمحوں کا مہمان ہے، چند لمحے میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر پسینہ آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر بھاگ گیا اور قلعے میں جا کر کہنے لگا اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں اور صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ ان کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔ چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی سے فتح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو ابن ابی شبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المصنف میں، امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ میں، امام ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں، علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں، ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں، علامہ ذہنی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام اور سیر الاعلام النبلاء میں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسبابات التمریز الصحابہ میں نقل کیا ہے۔ دوستو اس ویڈیو اور اس واقعے سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر پختہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں وہ کبھی کسی بھی حال میں مشکل میں نہیں پھنستے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے تو وہ زمین والوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔